جی ویلکم بیک. اور کافی لمبا جا رہا ہے یہ لیکچر ہمارا ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اسلام. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اتنے زیادہ فیچرز ہیں. پر اگر آپ کو ہماری اس لیکچر کا جو پہلا پارٹ تھا، 3 پارٹ کا لیکچر ہے، اس کا فرسٹ پارٹ اگر آپ کو یاد ہو، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لسٹ بنائیں کہ آپ کو کیا ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اسلام لگتے ہیں. اب سوچیں کہ جب ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اتنے پوائنٹس نہیں آ رہے ہوتے، اور جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں، اپنے دماغ کو ذرا کھولتے ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لسٹ لگ جاتی ہے اور 40 منٹ کے لیکچرز بن جاتے ہیں اور ہمارے ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اسلام کنکلوڈ نہیں ہوتے. لاسٹ لیکچر جو اس کا پارٹ نمبر 2 تھا، اس کا لاسٹ آپ نے کیا تھا کہ اسلامک ورشپ کے ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے کہ اٹ از یونیفائڈ ان پریکٹس، کہ مرد ہو، عورت ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، چین میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں پہ بھی ہوں، وہ ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں. آج جو ہم اس کا کرتے ہیں پہلا ڈسٹنگوشنگ فیچر اگلا والا، وہ ہے کہ اسلام میں ورشپ میں انٹینشنز میٹر. دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھو یہ کیونکہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز کی بات ہے تو اس میں ہر پوائنٹ پہ ہم دوسرے ریلیجن کے ساتھ اسلام کو کمپیئر کر رہے ہیں. تو انٹینشنز کیونکہ میٹر کیا اب ہم نے دیکھنا ہے، تو ہم دوسرے ریلیجنز میں دیکھیں گے کہ اگر آپ ہندو ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ نے بیف کھا لیا، تو آپ کا جو دھرم ہے وہ بھرشت ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اب آپ کو اس کے لیے پیورٹی کرنی پڑے گی، آپ کا وہ آپ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. آج سے کچھ 100 سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ ایون آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی ہندو اپنا ریلیجن چینج کر کے، لیٹس چینج دا کلر ایز ویل، ہندو اپنا ریلیجن چینج کر کے مسلمان ہو جاتا اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہندو ہونا چاہتا، کہ وہ مسلم سے دوبارہ ہندو ہونا چاہتا، تو ہندو پنڈت اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ ایک دفعہ ہندوازم چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اگر آپ ہندو کو کچھ مذہب ایسے تھے کہ اس میں اگر آپ سمندر کا سفر کر لیتے تھے تو آپ کی کاسٹ ختم ہو جاتی تھی. سو یہ میٹر نہیں کرتا کہ انسان کی نیت کیا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ انسان عمل کیا کر رہا ہے. آپ نے بیف کھا لیا، اب آپ کا دھرم ختم ہو گیا. آپ نے سمندر میں سفر کر لیا، اب آپ کا دھرم ختم ہو گیا. اسی طرح ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کرسچینٹی کے اندر آم، آ، کوئی ایسا کام کرتے ہو جو چرچ کی پالیسی کے خلاف ہے، مثلاً جو وہاں کے ہیں چرچ کے لوگ ہیں، وہ ایک واو لیتے ہیں، واو آف سیلیبسی، کہ وہ شادی نہیں کریں گے. یہ ان کا واو آف سیلیبسی ہوتا ہے، وعدہ کرتے ہیں کہ وہ پوری زندگی سیلیبریٹ رہیں گے، سیلیبسی، وہ پوری زندگی سیلیبریٹ رہیں گے اور وہ شادی نہیں کریں گے. تو اگر وہ غلطی سے بھی، مطلب ان کی نیت غلطی سے تو خیر شادی نہیں ہوتی، اگر ان کی نیت اچھی بھی ہو، وہ کسی نیک ارادے سے بھی شادی کریں، تو ان کا جو ریلیجن کا پوائنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ان کو ریلیجن واپس قبول نہیں کرے گا، ریگارڈلیس کہ ان کی نیت کیا تھی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ہمیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو صحیح بخاری ہیں، یہ جو صحیح بخاری ہیں، ان کی پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1 جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہے: الاعمال بالنیات، عمل نیت سے ہے. ایکشنز، اس کی انگلش میں آپ کو ٹرانسلیشن لکھ دوں: ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے. سو اب اسلام میں اگر آپ کوئی غلط کام بھی کر دیتے ہو پر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، تو اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. وہ صرف عمل نہیں دیکھتا، وہ آپ کی نیت بھی دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بھوک سے مر رہے ہو اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب اگر آپ کو اس صورت میں مردار بھی ملے، سور بھی اگر آپ کھا لو، تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھوک سے مر جاتے ہیں ورنہ. تو اس میں آپ کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ آپ غلط کام کرو. یا اگر آپ غلطی سے، آپ کو نہیں پتا، آپ باہر ملک میں اسی میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے ایک سینڈوچ پکڑا کھا لیا، آپ کو نہیں پتا کہ اس میں پورک ڈلا ہوا تھا. اب بات تو غلط ہوئی ہے، بالکل غلط ہوئی ہے، پر آپ کی نیت نہیں تھی سور کھانے کی. آپ کی نیت تھی کہ آپ نے اپنی طرف سے چیک کیا تھا کہ یہ حلال ہی ہے، اور کسی نے آپ کو اگر غلط بتا دیا مثال کے طور پہ، تو اب آپ کو گناہ نہیں ملے گا اس کا، حالانکہ آپ سے غلط عمل ہو گیا ہے، مگر آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ آپ صحیح کام کریں. اگر
دوسرے کسی نے آپ کو غلط گائیڈ کر دیا، اس کا گناہ اس کو جائے گا، آپ کو نہیں جائے گا. باقی ریلیجنز میں ایسے نہیں ہوتا. تو اسلام میں جب آپ ورشپ کرتے ہو کوئی بھی، آپ کی ورشپ کے پیچھے آپ کی نیت اور آپ کی انٹینشن میٹر کر رہی ہوتی ہے. یہ نہیں میٹر کر رہا ہوتا کہ آپ نماز صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو. میٹر کرتا ہے پر آپ کی نیت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز میں کوئی غلطی کر دیتا ہوں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے نماز میں غلطی کر دی نادانستہ طور پہ، اب تو عذاب آ جائے گا. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کر دی اور آپ کو پتہ چل گیا غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو صحیح کر لو. اگر غلطی کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، نیت آپ کی صاف ہو، تو الاعمال بالنیات، آپ کا عمل جو ہے، آپ کی عبادت جو ہے وہ نیت کے اوپر اس کو اللہ دیکھے گا. اللہ آپ کے ایکشن سے زیادہ آپ کی نیت کو فوکس کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اسلام کی ورشپ کا ایک اور ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ ہے کہ یہ یونیورسل ہے. یونیورسل میں سے زیادہ سی بات ہے، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. آپ بڑے ہو، آپ بوڑھے ہو، آپ بچے ہو، آپ عورت ہو، آپ مرد ہو، آپ کوئی بھی ہو، آپ اس دنیا کے کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، اسلام کی عبادت آپ کے لیے سیم ہوگی، اسلام کا رول آپ کے لیے سیم ہوگا. ویلڈ اکراس ٹائم. اسلام کی عبادتیں ایکسپائر نہیں ہوتی. دوسرے مذاہب میں ایسے ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں عرصے کی عبادت ہے، یہ فلاں عرصے کی عبادت ہے، یہ فلاں عرصے کی عبادت ہے. اسلام کے اندر ایسے نہیں ہوتا. اسلام میں اگر آپ نے 1400 سال پہلے چلے جاؤ تو لوگ نماز اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح آج پڑھتے ہیں. 1400 سال فیوچر میں چلے جاؤ، لوگ نماز اسی طرح پڑھیں گے جس طرح آج پڑھتے ہیں. باقی ریلیجنز میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ آج سے 500 سال پہلے کی کرسچینٹی دیکھو تو وہ سارا کچھ لیٹن میں کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے لیٹن نہیں کرنی، ہم نے انگلش میں کرنا ہے. اگر آپ ہندوازم میں جاؤ تو 100 سال پہلے کا ہندوازم بھی فرق تھا، 500 سال پہلے کا ہندوازم تو بہت ہی فرق تھا. اس وقت وہ ستی کر رہے ہوتے تھے عورتوں کو، اور بڑا ان کی دقیانوسی روایات تھیں. سو وی سی دیٹ ادر ریلیجنز چینج اوور ٹائم بٹ اسلام از ویلڈ اکراس ٹائم. اسلام واز دا سیم ان دا پاسٹ، ٹوڈے اینڈ ان دا future. The next distinguishing feature of worship in Islam is that Islamic worship is the same across space. This is a very interesting point. If you are in any part of the world, if you are like this guy, کسی سمندر کے کنارے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ان بھائی صاحب کی طرح دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر پاکستان میں ہیں، اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں، اگر آپ کسی بازار میں ہیں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، دنیا سے آپ نکل جائیں، آپ ایسٹروناٹ ہوں، آپ چاند کے اوپر پہنچ جائیں، آپ اسپیس میں کہیں بھی چلے جائیں، اسلام کی عبادتیں آپ پر اسی طرح لاگو ہوں گی. یہ اسلام کی عبادت کا ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. اچھا، آخری ڈسٹنگوشنگ فیچر جو میں آپ کو کروانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ دے آر انمسبل اینڈ اناوائڈیبل. انمسبل کا کیا مطلب کہ جب آپ پر 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، اب وہ 5 نمازیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں، ان 5 نمازوں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہوتا. دوسرے مذہب میں ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت مس کر دو، اسلام میں آپ عبادت مس نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو نماز کے اوپر پتہ ہے کہ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اٹس اے پلر آف اسلام. اگر آپ نماز نکال دو گے تو آپ کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو نماز آپ کے ہاں مس آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کے ہر ورشپ کا ایک فیکٹر ہے، مگر ساتھ میں وہ ان اوائڈیبل بھی ہے. ان اوائڈیبل کیا مطلب، مس آپ عبادت تب کرتے ہو جب آپ کے پاس کوئی بہانہ ہو. آپ کہہ دو جی میں بڑا مصروف تھا، میں عبادت نہیں کر سکا. آپ کہہ دو جی میں بہت پریشان تھا، میں عبادت نہیں کر سکا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا، عبادت نہیں کر سکا. میرے پاس جگہ نہیں تھی، میں عبادت نہیں کر سکا. میرے پاس بہت سے آپ بہانے کر سکتے ہو. مگر انمسبل اور انوائڈیبل یہ دونوں کس طرح سے ہیں؟ انمسبل اس طرح سے ہے کہ انوائڈیبل اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو اسلام اتنی فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے کہ اگر آپ بہت بھی کوئی بہانہ بناؤ نا کہ جی میں ڈوب مر رہا تھا، تو اسلام کہتا ہے اچھا آپ ڈوب رہے تھے تو آپ نیت نماز کر کے ڈوب جاؤ، آپ کی وہ نماز بھی اللہ کاؤنٹ کرے گا. سو آپ اسلام کی عبادتیں ایسی ہیں کہ یہ اتنی مکمل ہیں اور ان میں اتنی زیادہ ہر صورتحال کے لیے گنجائش ہے کہ ریگارڈلیس آف واٹ یور بہانہ از، یو کی ناٹ اوائڈ دم اینڈ ہینس یو کی ناٹ miss them. اس کے ساتھ we are done with today's lecture. اگلے لیکچر میں we will look at salat.